اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ثم جعلناك على شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، کہ ہم آپ کو ایک ایسا قانون دے رہے ہیں، ایک ایسا دستور دے رہے ہیں قرآن کی شکل میں کہ جس کی تمہیں اتباع کرنا ہے، جس کے پیچھے پیچھے تمہیں چلنا ہے تو کامیاب ہو جاؤ، اور نادانوں کی بات تمہیں نہیں ماننا ہے، نادانوں کی باتوں کے پیچھے نہیں چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں ایسا دستور اور ایسا قانون دیا کہ جو کہ ساری دنیا کے لیے مسلم ہے۔ دنیا کے اندر جتنے قانون اور جتنے دستور پائے جاتے ہیں ان کے اندر غلطیوں کے چانس ہوتے ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں لیکن برائیوں کے بھی پہلو ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے قانون پائے جاتے ہیں وہ تجربات کی روشنی میں ہوتے ہیں، مشاہدات کی روشنی میں ہوتے ہیں، اس کے اندر انسان کے شخصی اور ذاتی مفادات بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر قوموں کے اپنے مفادات بھی ہوتے ہیں، لیکن جو آفاقی قانون ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا قانون ہے، اس کے اندر تمام دنیا کے لوگ برابر ہیں، تمام دنیا کے لوگوں کو یکساں حقوق اس کے اندر دیے جائیں، اس کے اندر غلطی کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ تو سارے دنیا کے لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے قانون بنایا گیا ہے، قرآن کریم کی شکل میں وہ دستور تمہیں دیا گیا ہے، تمہیں ایک ایسی شریعت ایک ایسا قانون دے کہ جس کی اتباع کرنا تمہارے ذمہ کیا ہے، لازم اور ضروری۔ اور فرمایا اس قانون کو دینے کے بعد جو حدود اور جو پابندیاں تمہیں دی جائیں گی، ان حدود اور پابندیوں میں رہ کر کے تمہیں اس دنیا کے اندر حکمرانی کرنا ہے۔ خدا را خبردار، ان حدود اور پابندیوں سے تمہیں باہر نہیں نکلنا ہے، یہ بھی اعلان سنا دیا گیا، دل کا حدود اللہ، یہ قرآن کریم جو دستور کی شکل میں اور قانون کی شکل میں تمہیں دیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، یہ حد بندریاں ہیں، یہ پابندیاں ہیں، ان کو کراس کرنے کی کوشش نہ کرنا، اپنے مفاد، اپنے مطلب اور اپنے مقصد کے چکر میں اپنے شخصی اور تشخصی ذاتی مفاد کے اعتبار سے تم ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حدود کراس کرے گا، اللہ تعالیٰ کے حدود سے حد تجاوزی کرے گا، فرمایا یہی لوگ کیا ہے، ظالم ہیں، ایسے ہی شخص ظالم ہے۔ ظالموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہاں بڑی پکڑ ہے، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کے دستور کے بعد قانون سازی کا اور شاعری کا جو حق ہے وہ کس کو ملا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کو قانون ساز اللہ تعالیٰ نے بنایا، شاعر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور آپ کے متعلق فرما دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تمہیں دے اس کو لے لو اور جس سے منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اپنی منمانی نہ کرو کہ یہ حکم ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے اور یہ حکم ہمیں اچھا لگ رہا ہے، اس کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو کیا انسان دنیا کے اندر حاکم نہیں بن سکتا؟ انسان کو حکومت نہیں ملے گی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ تعالیٰ تو تمہیں ایمان والوں کو زمین کے اندر خلیفہ بنانا چاہتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بنایا، خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اپنے حاکم کے حکم کے اندر رد و بدل نہیں کرتا ہے، بلکہ اپنے حاکم کے حکم کو دنیا کے اندر نافذ کرتا ہے، اس کو چلاتا ہے، اس کو آگے بڑھاتا ہے، اس حکم کے اندر اپنی من مرضی نہیں چلتا۔ دنیا کی جو نظام حکومت ہے ان کے اندر انسان اپنے حاکم کے نہیں بلکہ اپنی مرضی کی مانتا ہے۔ دنیا کے اندر بیشتر ممالک ایسے پائے جاتے ہیں جن کے اندر جو بھی بڑا لیڈر اور حاکم ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے قانون بناتا ہے، اپنی مرضی سے قانون توڑتا ہے، اپنی مرضی کی چلاتا ہے، کسی کی اس دنیا کے اندر نہیں سنتا۔ بس وہ حاکم ہے، وہ اس ملک کا مالک ہے، وہ اس ملک کا منسٹر ہے، تو سارے حکمران اس کے ماتحت ہیں۔ ان سارے لوگوں کی بغیر سنے ہوئے جو اس کی مرضی میں آئے گی، جو اس کے من میں آئے گا، جو اس کا دل چاہے گا، وہ سارے ملک کے اوپر اپنی من مرضی کو کیا کرے گا، مسلط کرے گا۔ اسلام نے اس راستے کو پہلے دن سے ہی بند کر دیا کہ نہیں، یہاں تمہاری من مرضی چلنے والی نہیں ہے، یہاں مرضی اللہ کی چلے گی، اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ تم ان احکامات کو چلانے میں، اس کے احکامات کے پابند ہو، نائب ہو،